امامت کے مصلی پہ جناب صدیق اکبر کھڑے ہیں، مولا علی پیچھے کھڑے ہیں۔ جناب صدیق نے نماز پڑھائی، ہم بالکل تسلیم کرتے گئے کہ مولا علی نے جناب صدیق کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائی ہے۔ لیکن ذرا نماز کی طرف دیکھو، امام ایک رکعت، دو رکعتیں، قعدہ اخیرہ نماز مکمل لگی ہے، عبدہ ورسولہ تک امام نے پڑھا ہے۔ اب امام پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو جناب کیا نماز ہے جناب صدیق کی کہ مصلی پہ منہ قبلے کی طرف گھٹنے توڑ کے زانو دو زانو بیٹھ کے جناب صدیق نماز پڑھ رہے ہیں۔ ذرا غور کر، اس نماز میں جن پر درود پڑھا جا رہا ہے ان درود والوں میں ایک علی ہے جو پیچھے کھڑا ہوا۔ لہذا ہم سنی ہیں، ہمیں امامت کا مصلی بھی یاد ہے اور امام کا درود بھی یاد ہے۔ یہ کبھی نہ بھولا کریں کہ امامت کے مصلی پہ صدیق کھڑے ہوئے، ہم صدقے جائیں اس مصلی پہ، ہم صدقے جائیں اس امامت کے کہ جناب صدیق مصلی پہ کھڑے ہوئے۔ لیکن ذرا اس نماز کو بھی تو غور سے سنا کر، پڑھا کر، غور کیا کر کہ اس نماز میں ابو بکر نے درود علی پہ بھیجا ہے۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم آل پہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ آل پہ تو اس لیے بھیجتے ہیں کہ نبی نے نماز میں جو درود سکھایا اس میں بھی آل پہ درود ہے، اور پھر نبی کا آرڈر موجود ہے لا تصلوا علیہ صلاۃ الفطر، یا رسول اللہ ما انزل اللہ علیک خیرا الا شرکنا فیہ، یا نبی اللہ، اللہ نے جب بھی آپ پہ کوئی کرم کیا، کوئی خیر عطا فرمائی آپ کو، بیچ میں ہمارا حصہ بھی رکھا۔ حضور اللہ نے آپ پہ درود پڑھایا، فرشتوں کو کہا میرے یار پہ درود بھیجو، خود آپ پہ درود بھیجتا ہے، ہمیں اس میں شامل اور شریک نہیں رکھا ہے۔ ابھی جناب صدیق نے جملے عرض کیے ہی تھے کہ قرآن مجید کی آیت لے کے جبریل علیہ السلام اترے، اور وہ آیت کیا تھی؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ جب یہ آیت آئی، رب کائنات نے، کائنات کے رب نے یہ بتلا دیا کہ رب اور اس کے فرشتے، اے نبی کے صحابہ، حضور کی غلامی کی وجہ سے، محمد عربی کی خدمت اور نسبت اور غلامی کی وجہ سے رب اور اس کے فرشتے تم پہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ اس لیے سنی آل پہ بھی درود بھیجتا ہے اور نبی کے اصحاب پر بھی درود بھیجتا ہے۔ مجمع لگا کے بلند آواز سے، بلکہ کھڑے ہو کے، ہاتھ اٹھا کے، بائیں پھیلا کے ذکر علی کرنا میرے نبی کی سنت ہے، اور ذکر علی سننا میرے نبی کے صحابہ کی سنت ہے۔ یہ کئی حضرات کے دماغ میں یہ بھی تھوڑا سا چھوٹا سا کیڑا سا ہوتا ہے کہ یار یہ اکیلے علی علی کیوں کرتے ہو؟ ساتھ جب علی کا ذکر ہو تو پھر بیچ میں صحابہ کا ذکر بھی آئے۔ ہمیں کہتے ہو ہم تو نوکر غوث اعظم کے، ہم تو نوکر اللہ کے ولیوں کے، اور جب ہم عام ولیوں کے نوکر ہیں تو صحابہ کا رتبہ تو بہت بڑا ہے۔ لیکن جملہ سنو، شاہ صاحب، میرا یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی تذیرائی عطا فرمائی کہ یہ جو مخلوق ہے نا مشورے دیتی ہے کہ تم اکیلے علی علی کیوں کرتے ہو، میں ان سے کہا کرتا ہوں بتاؤ جب میرے نبی نے 1.25 لاکھ صحابہ کو جمع کیا، اور کمال کی بات یہ ہے باقی حدیثوں میں تو ضعیف، موضوع، فلانا فلانے کا چکر مولوی چلا لیتے ہیں، لیکن یہ جو حدیث ہے نا من کنت مولا فعلی مولا، یہ حدیث تواتر مانوی کو پہنچی ہے۔
مجھے اگر اس کا سادہ معنی سمجھانا ہو تو یوں سمجھو، جیسے قرآن کی آیت میں کوئی شک نہیں ویسے اس حدیث میں کوئی شک نہیں۔ یہ مطلب ہے تواتر مانوی کا، یعنی اس حدیث کا حدیث ہونا، اس بات کا نبی کی زبان سے جاری ہونا، یہ اس طرح قطعی اور یقینی ہے جس طرح قرآن کی سورہ فاتحہ کا قرآن ہونا۔ میرے نبی نے 1.25 لاکھ صحابہ کو جمع کیا۔ اب تھوڑا سا جاگیے گا ماشاءاللہ۔ میرے نبی نے 1.25 لاکھ صحابہ کو جمع فرمایا۔ اے بلال، جو آگے جا چکے ہیں انہیں پیچھے بلا لے، جو پیچھے سے آ رہے ہیں انہیں آگے بلا۔ حضرات یہ موقع کون سا ہے کہ میرا نبی 1.25 لاکھ صحابہ کو لے کر حج کرنے کے لیے گئے۔ حج کے موقع پر ایک بڑا اعلان ہو گیا، آج کے دن اے محمد تمہارے لیے ان کو کہہ دو تمہارا دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ میرے نبی نے جناب مولا کائنات مولا علی پاک کو غدیر خم کے موقع پر ایک جگہ ہے کہ جب یہ سارا قافلہ میرے نبی والا قافلہ، نبی کے صحابہ والا قافلہ جب یہ واپس آ رہا تھا، اچانک میرے نبی نے حضرت سیدنا بلال کو فرمایا، بلال حکم اللہ کے نبی فرمایا آگے جانے والوں کو روکو، انہیں کو پیچھے اس بڑے میدان میں جمع ہو جائیں، پیچھے آنے والوں کو کہہ دو اس میدان میں اکٹھے ہو جائیں۔ جب 1.25 لاکھ صحابہ جمع ہو گئے، ان میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، طلحہ و زبیر و سعد و سعید بھی ہیں، ابو عبیدہ بھی ہیں، دیگر میرے نبی کے یار، میرے نبی کے تابعدار بھی ہیں، میرے نبی مکرم سید کونین سرور کونو مکان، آپ ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا علی کدھر ہے؟ مولا علی تشریف لائے۔ میرے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ کو فضا میں لہرایا، پھر میرے آقا نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا، دھیان ہے جی، جس کا میں مولا اس کا اللہ اکبر۔ یہ کتنے صحابہ کے سامنے میرے نبی نے بازو پکڑ کے بلند کیا، اور بولو